جو کہ ان سے ہیں جو تیرے ساتھ ہے، یعنی جو تیرے ساتھ لوگ ہیں ان سے جو امتیں ہیں ان پر بھی برکتیں ہوں گی، کیونکہ بعد میں پھر تمام نسل انسانی چلی انہی سے ہے جو لوگ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ وبرکات علیہ، اور برکتیں ہوں گی تجھ پر، وعلی امم، اور ان امتوں پر، ممن معک، جو ان سے ہیں جو کہ اس وقت تیرے ساتھ ہیں، وامم، اور کچھ امتیں ایسی بھی ہوں گی، سنمتعہم، کہ ان کو میں فائدہ پہنچاؤں گا، ثم یمسہم منا عذاب علیم، اور پھر ان کو ہماری طرف سے پہنچے گا دردناک عذاب۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اے نبی یہ ہیں غیب کی خبریں جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف۔ ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا، نہیں جانتے تھے آپ بھی انہیں اور نہ ہی آپ کی قوم اس سے پہلے۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، بس ڈٹے رہیے، بے شک آخرت متقیوں کے لیے ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اب دوسری قوم قوم عاد، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، یہاں پر بھی ارسلنا جو ہے وہ محذوف ہے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ان انتم الا مفترون، تم نہیں ہو مگر جھوٹ گھڑنے والے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم کے لوگوں میں تم سے اس پر کوئی سوال نہیں کرتا، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا بدلہ تو نہیں ہے مگر اس ہستی پر جس نے کہ مجھے پیدا کیا، افلا تعقلون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے بخشش مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ بھیجے گا آسمان کو تم پر مسلسل برستا ہوا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور وہ زیادہ کرے گا تمہاری قوت کو مزید قوت سے، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور پیٹھ نہ دکھاؤ، روگردانی نہ کرو مجرم ہوتے ہوئے، مجرموں کی طرح۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ، انہوں نے کہا کہ اے ہود تم ہمارے پاس کوئی واضح نشانی لے کر نہیں آئے، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم تمہاری بات کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہم تمہاری بات ماننے والے ہیں، ان نقول الا تراک بعض آلہتنا، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں چھوا ہے ہمارے بعض معبودوں نے نقصان پہنچانے کے لیے، یعنی تمہیں آسیب پہنچا ہے ہمارے بعض معبودوں کی طرف سے بری طرح۔ قال انی اشہد اللہ، انہوں نے کہا کہ میں گواہ ٹھہراتا ہوں اللہ کو، واشہدوا انی بریء مما تشرکون، اور تم بھی گواہ رہو کہ میں بری ہوں اس شرک سے جو کہ تم کر رہے ہو، من دون ہی، اس اللہ کے سوا، اور میں بری ہوں ان سے جن کو تم شریک کر رہے ہو اللہ کے سوا، فکیدونی جمیعا، بس میرے خلاف جو کچھ بھی تم نے کرنا ہے کر لو سب کے سب، ثم لا تنظرون، اور پھر تم مجھے کوئی بھی مہلت نہ دو، اور پھر تم مجھے مہلت نہ دو، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں توکل کرتا ہوں اللہ پر جو رب ہے میرا بھی اور تمہارا بھی، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، نہیں ہے کوئی بھی جاندار مگر وہ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اور نہیں ہے کوئی جاندار مگر اس اللہ تبارک و تعالی نے پکڑا ہوا ہے اسے اس کی پیشانی سے، یعنی اس کی پیشانی کے بال اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی اس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جو بھی سیدھے راستے پر چلے گا اسی راہ پر اسے میرا رب جو ہے وہ حاصل ہوگا، میرے رب کی قربت حاصل ہوگی، بے شک میرا رب وہ سیدھے راستے پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے پیٹھ پھیر لی، روگردانی کی، فقد ابلغتکم ما ارسلت بہ الیکم، تو پس میں تو پہنچا چکا ہوں وہ جس کے ساتھ کہ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہارے سوا کسی اور کو
خلیفہ بنا دے گا، نائب بنا دے گا، ولا تضرونہ شیئا، اور تم اس اللہ کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے، ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ ولما جاء امرنا، تو جب ہمارا حکم آن پہنچا، نجینا ہودا والذین آمنوا معہ برحمت منا، ہم نے بچا لیا ہود علیہ السلام کو اور ان کو جو کہ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے رحمت سے، وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے ان کو بچا لیا ایک بھاری عذاب سے۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور یہ تھے عاد کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے پیروی کی ہر ایسے شخص کے حکم کی جو کہ سرکش تھا اور اناد رکھنے والا تھا، یعنی ضدی تھا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ان کے پیچھے لگ گئی اس دنیا کی زندگی میں بھی لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور روز قیامت بھی۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، جان لو کہ بے شک عاد نے اپنے رب کا کفر کیا۔ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ، تو جان لو کہ پھٹکار ہے عاد کے لیے جو کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ اب تیسری قوم، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اس کے۔ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے تمہیں زمین میں سے اٹھایا، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور تمہیں اس زمین میں بسایا، فَاسْتَغْفِرُوهُ، بس اس سے بخشش مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اس کی طرف رجوع کرو، إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، بے شک میرا رب قریب ہے اور قبول کرنے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ قالوا یا صالح، انہوں نے کہا کہ اے صالح، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، تو اس سے پہلے ہماری امیدوں کا مرکز تھا، یعنی ہمیں تجھ سے بڑی امیدیں وابستہ تھی کہ تو قوم کا نام روشن کرے گا۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، تو کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ہم عبادت کریں ان کی کہ جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، یہ بھی آیت ذرا ترجمے کے اعتبار سے مشکل ہے، اور ہم اس چیز کے بارے میں جس کی طرف کہ تو ہمیں بلاتا ہے ایسے شک میں ہیں جو دل میں شبہ ڈالنے والا ہے۔ یہ جو مریب یہاں پر آیا اصل میں یہ شک کی صفت ہے، شک اور مریب ہم دونوں کا ترجمہ ویسے شک کرتے ہیں، لا ریب فی، ریب سے بنا ہے مریب، تو وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم اس چیز کے بارے میں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے ایسے شک میں ہیں کہ جو دل میں شبہ ڈالنے والا ہے۔ شک مریب ایسا شک جو کہ دل میں شبہ ڈالے۔ قال یا قوم ارأیتم، تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں کیا تم نے دیکھا، ان کنت علی بینۃ من ربی، میں پہلے ہی اپنے رب کی طرف سے بینہ یعنی فطرت سلیمہ پر تھا، وآتانی منہ الرحمۃ، اور پھر اللہ نے مجھے اپنے پاس سے رحمت دی، وہی بھیجی، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، تو کون میری مدد کرے گا اللہ کے سامنے اگر میں نے اس کی نافرمانی کی، فما تزیدوننی غیر تقصیر، بس تم تو زیادہ نہیں کر رہے میرے لیے سوائے نقصان کے۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، اور اے میری قوم کے لوگوں یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فَذَرُوهَا، بس اسے چھوڑ دو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، وہ اللہ کی زمین میں کھائے پیے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے نہ چھونا برائی کے ساتھ، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، بس تمہیں آ پکڑے گا قریبی عذاب۔ فَعَقَرُوهَا، بس انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ فقالا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اب تم فائدہ اٹھا لو، جو بھی چرنا چگنا ہے چگ لو اپنے گھروں میں 3 دن تک۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وہ وعدہ ہے کہ جو جھوٹا نہیں کیا جائے گا۔ فلما جاء امرنا، جب ہمارا فیصلہ آ گیا، نجینا صالحا والذین آمنوا معہ، ہم نے بچا لیا
صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے برحمت منا اپنی طرف سے رحمت سے ومن خزی یومئذ اور اس دن کی رسوائی سے ان ربک هو القوی العزیز بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بڑے قوت والا ہے زبردست ہے واخذ الذین ظلموا الصیحہ اور آپ پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک چنگھاڑ نے فاصبحوا فی دیارہم جاثمین اور پھر وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے کأن لم یغنوا فیہا ایسے کہ جیسے وہ تھے ہی نہیں الا ان ثمود کفروا ربہم جان لو کہ بے شک سمود نے اپنے رب کا کفر کیا الا بعدا لثمود اور جان لو کہ پھٹکار ہے سمود کے لیے۔ اب اس کے بعد درمیان میں ایک ضمنی طور پر ایک واقعہ آ رہا ہے۔ اگلی قوم جس کا واقعہ ہے وہ تو اب لوط علیہ السلام کی قوم ہے، لیکن یہ واقعہ آ رہا ہے جو کہ سورہ اعراف میں نہیں تھا، یہاں پر یہ واقعہ ضمنی طور پر ایک آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ان بٹوین ہیں، 3 رسول ان سے پہلے تھے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، ان کا واقعہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب درمیان میں ذرا مختصر سی ایک واقعہ لیکن مختلف انداز میں۔ یہ جو واقعات ہم نے پڑھے ہیں ان کو قرآن پاک میں کہا جاتا ہے انباء الرسل۔ ان واقعات میں رسول کی اپنی قوم کے ساتھ کشمکش، بحث اور اس کے بعد پھر قوم کے لیے ہلاکت۔ لیکن اب جو واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا آ رہا ہے اسے کہا جاتا ہے قصص الانبیاء۔ اس میں قوم کے ساتھ کوئی جو ہے وہ کشمکش کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک واقعے کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بات آ گئی۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ آئے گا اسی انداز کا جیسے کہ اس سے پہلے آیا ہے صالح علیہ السلام کا کہ قوم کے ساتھ کشمکش اور پھر اس کے بعد جب قوم نے نہیں مانا تو ان کے لیے عذاب۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ اور یقیناً آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے بشارت کے ساتھ۔ قالوا سلاما انہوں نے کہا کہ سلام، قال سلام ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا سلام، یعنی یہ سلام کا تبادلہ ہوا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ تو پھر انہوں نے دیر نہ کی کہ وہ لے آئے ایک تلا ہوا بچڑا۔ مہمان آئے ہیں تو انہوں نے مہمانوں کے لیے ایک بچڑا فوراً تلوایا اور لا کر جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کیا۔ فلما رأى ایدیہم جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ان کے ہاتھوں کو لا تصل الیہ کہ وہ بچڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے، نکرہم تو انہوں نے ایک دم کھٹکا محسوس کیا۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً اور وہ دل ہی دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے، انہوں نے محسوس کیا ان سے دل میں خوف۔ قَالُوا لَا تَخَفْ انہوں نے کہا کہ یہ جو نہیں کھا رہے جو ہے وہ گوشت کو ہاتھ نہیں لگا رہے، کہیں میرے دشمن تو نہیں ہیں کہ جو میرا نمک نہ کھانا چاہتے ہوں، اس وجہ سے وہ ان کو دیکھ کر ڈر گئے۔ قَالُوا لَا تَخَفْ فرشتوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لوط ہمیں بھیجا گیا ہے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ اور ان کی بیوی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی، فَضَحِكَتْ پس وہ ہنسی، جب انہوں نے اپنے شوہر کی ایسی گھبراہٹ دیکھی تو انہیں ہنسی آ گئی، فَضَحِكَتْ تو وہ ہنسی، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ تو ہم نے بشارت دی اس خاتون کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب اور اسحاق علیہ السلام کے پیچھے یعقوب علیہ السلام کی، یعنی نہ صرف بیٹے کی بلکہ پوتے کی بشارت بھی دے دی کہ پوتا بھی ہوگا۔ قالت یا ویلتا تو انہوں نے کہا یعنی حضرت سارہ ہیں یہ سلام علیہا، انہوں نے کہا کہ اے میری خرابی، اَأَلِدُ کیا میں جنوں گی، وانا عجوز جبکہ میں بوڑھی ہوں، وہذا بالی شیخا اور یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، تو کیا میں جنوں گی، ان ھذا لشیء عجیب بے شک یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم کے بارے میں۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکت ہے تم پر اے اہل بیت، یعنی اے نبی کے گھر والو تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہے۔ انہ حمید مجید بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی بہت آپ سے آپ محمود ہے اور بڑی بزرگی والا ہے۔ یہاں پر آپ نوٹ کیجئے کہ اہل بیت سے مراد کون ہیں، نبی اور ان کی زوجہ، لیکن اہل تشیع نے ازواج مطہرات کو اہل بیت سے نکال دیا اور صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسین کو شامل کر دیا۔ ایک حدیث کی روح سے ہم ان کو بھی اہل بیت میں سمجھتے ہیں، حضرت حسنین کو، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو،
لیکن اصل اہل بیت کون ہے؟ حضور اور حضور کے ازواج مطہرات. یہاں پر اہل بیت سے مراد حضرت ابراہیم اور ان کی زوجہ ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الروع، تو جب ابراہیم علیہ السلام سے وہ خوف جاتا رہا، وجاءته البشرا، اور ان کے پاس خوشخبری آ گئی، یجادلنا فی قوم لوط، تو پھر وہ ہم سے جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں. ان ابراہیم لحلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے تحمل والے تھے، اواہ، بڑے نرم دل تھے، منیب اور رجوع کرنے والے تھے، یعنی اللہ کی طرف. یا ابراہیم عارض عن ھذا، اے ابراہیم علیہ السلام اس سے اعراض کیجئے، اس بات کو چھوڑیے. انہ قد جاء امر ربک، بے شک وہ آپ کے رب کا حکم ہے جو کہ آ چکا ہے. انہم آتیہم عذاب، اور ان پر آئے گا وہ عذاب غیر مردود، جو کہ اب لوٹایا جانے والا نہیں ہے. ولما جاءت رسلنا لوطا، اور جب ہمارے فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم، تو انہیں ان کی وجہ سے افسوس ہوا. وضاق بہم ذرعا، اور انہوں نے جی میں وہ تنگ ہوئے، انہوں نے تنگی محسوس کی. وقال ھذا یوم عصیب، اور انہوں نے کہا کہ آج کا دن بڑا مشکل، انہوں نے کہا کہ یہ تو مشکل والا دن ہے. وجاءہ قومہ یہرؤون الیہ، اور آئی ان کی قوم ان کی طرف بے اختیار دوڑتی ہوئی. ومن قبل کانوا یعملون السیئات، اور اس سے پہلے وہ لوگ برائیوں کا ارتکاب کر رہے تھے. قال یا قوم ہؤلاء بناتی، انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، یعنی نبی چونکہ بمنزلہ باپ ہوتے ہیں پوری امت کے لیے، تو یہ میری قوم کی بیٹیاں حاضر ہیں. ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، یعنی نکاح کر کے اور تم ان سے اپنی جنسی خواہش پوری کرو. فاتقوا اللہ، پس اللہ کی نافرمانی سے بچو. ولا تخزون فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو. الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے کہا کہ اے لوط تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہمارا تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. قَالُوا لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہوتی، کاش کہ ہوتی میرے پاس کوئی قوت، او آوی الی رکن شدید، یا یہ ہے کہ میں پناہ لے لیتا کسی مضبوط پناہ گاہ میں. قالوا یا لوط، فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، انا رسول ربک، بے شک ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک، وہ آپ کی طرف نہ پہنچ سکیں گے. فاسرح بآلک بقطع من اللیل، بس اپنے گھر والوں کو لے کے نکلو رات میں، اس وقت میں جبکہ رات کا کچھ حصہ ابھی باقی ہو. ولا یلتفت منکم احد، اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے. انہ مصیبھا ما اصابہم، بے شک اس پر بھی آنے والا ہے وہ جو کہ ان سب کے اوپر آئے گا، یعنی عذاب. ان موعدہم الصبح، بے شک ان کا وعدہ، ان کے لیے وعدے کا وقت ہے صبح کا. الیس الصبح بقریب، اور کیا اب صبح قریب نہیں ہے، یعنی نکلیے اب جائیے. فلما جاء امرنا، پس جب ہمارا حکم آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے کر دیا اس بستی کی اونچی جگہوں کو اس بستی کے نیچے، یعنی ہم نے اس بستی کو الٹ دیا، اس کی چھتیں نیچے آ گئیں. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ، یہ منضود پہ آ کے وقف کر لیجئے اس لیے کہ یہ سجیل کی صفت ہے. اور ہم نے ان کے اوپر برسائے پتھر تہبتہ مٹی کے کنکروں کے. سجیل فارسی کا لفظ ہے، سنگ گل، اس عربی میں سجیل لکھا جاتا ہے. ہم نے ان کے اوپر تہبتہ برسائے پتھر، ہم نے ان پر برسائے پتھر جو کہ تہبتہ تھی مٹی کی کنکریاں. مصومتن عند ربک، اور وہ نشان زد تھیں تیرے رب کی طرف سے، یعنی طے تھا کہ کون سی کنکری کس کو لگنی ہے. وما هي من الظالمین ببعید، اور وہ بستی ان ظالموں سے زیادہ دور نہیں ہے.
یہ ظالم، یہ مکے والے انکاری، یہ دیکھتے رہتے ہیں قوم لوط کے اس تباہ شدہ مسکن کو۔ اب اس کے بعد 5ویں رسول حضرت شعیب علیہ السلام، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کرو، انی اراکم بخیر، بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں آسودہ حال، وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے۔ محیط صفت ہے یوم کی، ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور اے میری قوم کے لوگوں پورا کرو ماپ کو اور تول کو بالقسط، عدل کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور کمی نہ کرو لوگوں کے لیے ان کی چیزوں میں۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ پھرو زمین میں فساد بچاتے۔ بقیت اللہ خیر لکم، جو اللہ تعالی ہی بچا دے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ بقیت اللہ کا ترجمہ یہ مناسب رہے گا جو اللہ ہی کی طرف سے بچا ہوا ہو، یعنی جو اللہ ہی بچا دے وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا کہ اے شعیب، الصلاۃ تامرک، یہ کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے، تمہیں یہ سکھاتی ہے، ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم چھوڑ دیں ان کو جن کو پوچھتے تھے ہمارے آباء و اجداد، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا یہ ہے کہ ہم وہ کچھ نہ کریں اپنے مالوں میں جو کہ ہم چاہتے ہیں۔ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک آپ تو بڑے بردبار اور بڑے سمجھدار انسان تھے، یہ آپ کیا کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم، اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں کیا تم نے دیکھا، ان کنت علی بینۃ من ربی، میں پہلے ہی اپنے رب کی طرف سے فطرت سلیمہ پر تھا، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے روزی دی، بہترین روزی، وما ارید ان اخالفکم، اور میں تو نہیں چاہتا کہ میں اس کے خلاف کروں، الی ما انہاکم عنہ، کہ جس سے میں تم کو روک رہا ہوں، ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، یہ مستطاعت پہ آ کے وقت کیجئے، اور میں تو نہیں چاہتا مگر یہ کہ اصلاح کرنا جتنی بھی میری استطاعت ہے، وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اللہ ہی کے سہارے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ انیب، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ویا قوم لا یجرمنکم شقاقی، اور اے میری قوم کے لوگوں تمہیں آمادہ نہ کرے میری ضد، تم لا یجرمنکم شقاقی، تمہیں میری ضد آمادہ نہ کرے، ان یصیبکم، کہ اس کی وجہ سے تم پر وہ چیز آئے، مثل ما اصاب قوم نوح، جیسی کہ آئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر، او قوم ہود، یا جیسی کہ آئی تھی قوم ہود پر، او قوم صالح، یا جیسی کہ آئی تھی قوم صالح پر، وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے، یعنی زمانی اعتبار سے بھی اور مکانی اعتبار سے بھی، جغرافیائی اعتبار سے بھی یہ دونوں علاقے قریب قریب ہیں، قوم لوط کا اور قوم شعیب کا، اور زمانی اعتبار سے بھی قوم لوط کے بعد پھر حضرت شعیب کی قوم کا زمانہ آیا۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور بخشش مانگو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، بے شک میرا رب رحم کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا کہ اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہم نہیں سمجھتے وہ بہت سی باتیں جو تم کہتے ہو، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور پاتے ہیں، وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اور اگر تم ہمارے رشتہ دار نہ ہوتے، لَرَجَمْنَاكَ، ہم یقیناً تمہیں رجم کر دیتے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تم ہمارے اوپر کوئی زبردست نہیں ہو، کوئی با اختیار نہیں ہو، کوئی زورآور نہیں ہو۔ قال یا قوم، حضرت شعیب نے کہا کہ میری قوم، الرحتی اعز علیکم من اللہ، کیا میرا رشتہ دار ہونا تمہیں زیادہ عزیز ہے اللہ کے مقابلے میں؟
وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور اسے تم نے اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا ہے، تم نے اسے پس پشت ڈال دیا ہے۔ اِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، بے شک میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو اسے گھیرنے والا ہے، اسے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور اے میری قوم کے لوگوں جو عمل کر سکتے ہو کرو اپنی اپنی جگہ، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من یاتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے گا۔ فمن هو کاذب، اور کون وہ ہے جو کہ جھوٹا ہے۔ وارتقبوا، انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ ولما جاء امرنا، تو جب ہمارا فیصلہ آ گیا، نجینا شعیبا والذین آمنوا معہ برحمت منا، بچا لیا ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور آ پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک چنگھاڑ نے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں ہو گئے اوندے پڑے ہوئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے جیسے کہ وہ اس سے پہلے تھے ہی نہیں۔ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ، جان لو کہ پھٹکار ہے مدین کے لیے بھی، کما بعدت سمود، کہ جیسی پھٹکار ہوئی تھی سمود پر۔ یعنی یہ دونوں قوموں کے مسکن بھی قریب قریب ہیں اور دونوں قوموں پر زلزلے کا عذاب آیا تھا، ایک ہی جیسا عذاب۔ اب اس کے بعد جو چھٹے رسول ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور یقیناً ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ اور واضح دلیل کے ساتھ، اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، تو انہوں نے پیروی کی فرعون کے حکم کی۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا حکم کوئی سمجھداری والا نہیں تھا، فرعون کا معاملہ کوئی سمجھداری والا نہیں تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، وہ اپنی قوم کے آگے آگے چلتا آئے گا روز قیامت۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اور وہ انہیں لا پہنچائے گا جہنم میں، لا اتارے گا جہنم میں۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر کہ وہ وارد ہوئے، جس پر کہ وہ آئے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں بھی لعنت۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی۔ وَبِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، اور بہت ہی برا انعام ہے جو کہ انہیں دیا گیا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں بستیوں کی خبریں جو کہ ہم سناتے ہیں آپ کو۔ منہا قائم، ان میں سے کچھ بستیاں قائم ہیں، وحسید، اور کچھ وہ ہیں جن کی کہ جڑ کٹ چکی ہے، جو صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، ولیکن ظلموا انفسہم، وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ فما اغنت عنہم، پھر ان کے کام کچھ نہ آئے، آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، ان کے وہ معبود کہ جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے کچھ بھی۔ لما جاء امر ربک، جبکہ اے نبی آپ کے رب کا فیصلہ آ گیا۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہوں نے ان کے لیے اضافہ نہیں کیا سوائے بربادی کے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اور اسی طرح سے پکڑنا ہوتا ہے اے نبی آپ کے رب کا جبکہ وہ کسی بستی والوں کو پکڑتا ہے۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ بستی ظلم کرنے والی ہوتی ہے۔ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید ہے اور دردناک۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، بے شک اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو کہ ڈرتا ہے آخرت کے عذاب سے۔ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ، وہ دن ہے لوگوں کے جمع کرنے کا دن۔ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، اور وہ دن ہے پیشی کا دن، جس روز کے لوگ پیش ہوں گے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور ہم اسے نہیں مؤخر کر رہے مگر ایک معینہ، ایک طے شدہ مدت تک کے لیے۔ یوم یاتی، یوم یاتی، جس دن کہ وہ آئے گا، لا تکلم نفس الا باذنہ، کوئی جان بات نہ کر سکے گی مگر اللہ کے اذن سے۔ فمنہم شقی و سعید، بس ان میں سے کچھ ہوں گے بدبخت
اور کچھ ہوں گے نیک بخت. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، بس وہ لوگ جو کہ بدبخت ہوں گے، فَفِي النَّارِ، وہ جہنم میں ہوں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اور وہاں پر ان کے لیے ہوگا چیخنا اور دھاڑنا. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ باقی رہیں آسمان اور زمین. الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ آپ کا رب ہی کچھ چاہے. ان ربک فعال لما یرید، بے شک نبی آپ کا رب کر گزرنے والا ہے جو کچھ کہ وہ چاہتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ لوگ جو کہ نیک ہوئے، نیک بخت ہوئے، فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ جنت میں ہوں گے اور وہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیش. ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ باقی رہیں زمین اور آسمان. الا ما شاء ربک، سوائے اس کے جو کہ آپ کا رب ہی کچھ چاہے. عطاء غیر مجذوذ، یہ بخشش ہوگی بے انتہا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تک فی مریۃ مما یعبد هؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصیبهم غیر منقوص. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. سورہ ہود کی الحمدللہ 108 آیات کا ترجمہ ہم مکمل کر چکے ہیں. اب آیت نمبر 9 سے فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز شک میں نہ ہوں ان کے بارے میں جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، وہ عبادت نہیں کرتے مگر اسی طرح سے جیسے کہ عبادت کی تھی اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد نے. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور یقیناً ہم پورا دینے والے ہیں ان کو ان کا حصہ بغیر کوئی کمی کیے ہوئے. مراد یہ ہے کہ ہم انہیں پوری سزا دینے والے ہیں بغیر کوئی کمی کیے ہوئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی پھر اس میں اختلاف ڈال دیا گیا. فَاخْتُلِفَ فِيهِ یہ مجہول کا صیغہ ہے، اس میں اختلاف ڈال دیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر ایک بات اے نبی آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو یقیناً ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یقیناً وہ اب اس کتاب میں یا اس کتاب کے حوالے سے ایک ایسے شک میں ہیں کہ جس نے ان کے دلوں میں شبہ ڈال دیا ہے. یہاں پر پھر نوٹ کیجئے کہ یہ مریب جو ہے یہ شک کی صفت ہے. شک جو ہے وہ اس کا تعلق ہوتا ہے اس شبے سے جو کہ انسان کے ذہن میں ہو، اور مریب کہتے ہیں ایسے شبے کو کہ جس کا تعلق انسان کے دل سے ہو. یعنی ریب کہتے ہیں ایسے شبے کو جس کا تعلق انسان کے دل سے ہو. تو یقیناً وہ اس کے بارے میں ایک ایسے شک میں ہیں کہ جس نے ان کے دلوں میں شبہ ڈال دیا ہے. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا، اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ضرور انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا. إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اس لیے کہ بے شک جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اس سے باخبر ہے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، بس اے نبی ڈٹے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور وہ بھی جنہوں نے بھی آپ کے ساتھ رجوع کیا، یعنی رجوع کیا اللہ کی طرف. وَلَا تَطْغَوْا، اور آپ سب لوگ حد سے نہ بڑھیں. إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور بے شک جو کچھ تم سب کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھنے والا ہے.
ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور تم ہرگز مائل نہ ہونا ان لوگوں کی طرف کہ جنہوں نے ظلم کیا، فتمسکم النار، ورنہ تمہیں پکڑے گی آگ، وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور تمہارے لیے اللہ کے سامنے کوئی دوست نہ ہوں گے، ثم لا تنصرون، اور پھر تم مدد نہ کیے جاؤ گے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم کیجئے نماز دن کے دونوں اطراف میں، وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصوں میں، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، بے شک بھلائیاں وہ دور کرتی ہیں برائیوں کو، ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، یقیناً یہ نصیحت ہے، وہ نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ، اے نبی ڈٹے رہیے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ، یہ بھی اہم آیات میں سے ہے، فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان نسلوں میں سے جو تم سے پہلے گزری ہیں، اولو بقیت، کوئی صاحب خیر لوگ ہوتے، ینہون عن الفساد فی الارض، کہ وہ روکتے زمین میں فساد مچانے سے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، سوائے ان میں سے چند کے جن کو ہم نے نجات دی۔ یہ پھر بڑی اہم بات ہے کہ جب کسی معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہوں تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس نجات صرف ان کو ملتی ہے جو کہ برائی سے روکتے ہیں، اور جو لوگ برائیوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں یا جو لوگ برائیوں سے نہیں روکتے وہ دونوں کے دونوں عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بھی اہم آیات میں سے ہے۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اور پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس آسودگی کی جس میں کہ وہ اتارے گئے تھے، یعنی جو آسودگی انہیں دی گئی تھی، عیاشی انہیں دی گئی تھی، وہ اسی کی پیروی کرتے رہے، اسی میں مست رہے۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ تھے مجرم۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی بھی بستی کو ناحق ہلاک کر دے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ وہ بستی والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اگر اصلاح کرنے والے وہاں موجود ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی بستی کو مہلت دیتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تبارک و اور اگر اے نبی آپ کا رب چاہتا تو وہ یقیناً لوگوں کو بنا دیتا ایک ہی امت۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن وہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے اس کے کہ جس پر اے نبی آپ کا رب رحم کر دے۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی اصول پر انہیں پیدا کیا گیا ہے، یعنی ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مزاج اور مختلف طبیعتیں رکھی ہیں، لہذا وہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، انہیں اسی اصول پر اس اللہ نے بنایا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی بات پوری ہوئی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں لازماً بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سب کے سب سے، یعنی جو بھی اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں ان سب سے جہنم بھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ فرمائے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، اور یہ سب کے سب ہم نے اے نبی آپ پر بیان کی ہیں رسولوں کی خبریں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو ثبات عطا کریں، آپ کو تسلی دیں کہ ہر زمانے میں رسولوں کے ساتھ وہی کچھ ہوتا رہا ہے جو یہ کافر آج آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور آپ کے پاس اس میں بھی یعنی اس صورت میں بھی حق آ گیا ہے۔ وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت آئی ہے۔ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یاد دہانی کا سامان ہے مومنوں کے لیے۔ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کہ ایمان نہیں لا رہے کہ تم جو عمل کرتے ہو کرتے رہو اپنی اپنی جگہ پر، اِنَّا عَامِلُونَ، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ وَانتَظِرُوا، اور انتظار کرو، اِنَّا مُنتَظِرُونَ، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں تمام راز زمین اور آسمانوں کے۔
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے معاملات سب کے سب. فَاعْبُدْهُ، بس اے نبی اسی کی عبادت کیجئے. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ کیجئے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اے نبی آپ کا رب غافل نہیں ہے اس عمل سے جو کہ تم کر رہے ہو. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے اس عمل سے جو تم کر رہے ہو. سورہ یوسف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، حروف مقطعات. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں واضح کتاب کی. انا انزلناہ قرآنا عربیہ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کو، یعنی وہ قرآن جو کہ لوح محفوظ میں ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے قرآنا عربیہ، عربی قرآن کی شکل میں. کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سناتے ہیں اچھا سنانا. یہ قصص مصدر ہے، یہ قصے کی جمع نہیں ہے. اے نبی ہم آپ کو سناتے ہیں اچھا سنانا. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جیسے کہ ہم نے وحی کیا آپ کی طرف یہ قرآن. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے یقیناً آپ بھی غافلوں میں سے تھے. اذ قال یوسف لأبیہ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے، یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، اے ابا جان بے شک میں دیکھتا ہوں، یعنی میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند. رأیتہم لی ساجدین، میں انہیں دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں. قال یا بنیا، تو ان کے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بچے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا. فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تیرے خلاف سازش کریں گے، ورنہ وہ تیرے خلاف ایسے سازش کریں گے جیسے سازش کی جاتی ہے. یہ مفعول مطلق ہے، فیکیدوا لک کیدا، تو وہ تیرے خلاف ایسے سازش کریں گے جیسے سازشیں کی جاتی ہیں. ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اے میرے بچے اسی طرح سے تجھے چن لیا ہے تیرے رب نے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور وہ تجھے سکھائے گا باتوں کی تہ تک پہنچنا یا خوابوں کی تعبیر بتانا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور وہ پوری فرمائے گا تجھ پر اپنی نعمت. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، جیسے اور آل یعقوب پر. کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے کہ اس نے اپنی نعمت پوری کی تھی تیرے 2 باپوں پر، یعنی تو اس سے پہلے تیرے 2 باپوں پر، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق پر علیہ السلام. ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. لقد کان فی یوسف، اور یقیناً یوسف علیہ السلام میں، و اخوتہ، اور ان کے بھائیوں میں، آیات للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اس قالو، جبکہ انہوں نے کہا، لا یوسف و اخوہ احب الی ابینا منا، کہ یقیناً یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین یہ زیادہ محبوب ہیں ہم سے، ہمارے مقابلے میں ہمارے والد صاحب کو. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم ایک جتھا ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم والد کے دست و بازو ہیں، لیکن ہمارا یوسف اور اس کا بھائی وہ زیادہ محبوب ہے ہمارے والد کو. اِنَّا أَبَانَ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً ہمارے والد ایک صریح خطا پر ہیں، ایک کھلی خطا پر ہیں. اقتلوا یوسف، یہاں پر آپ الف پر زبر لگا لیجئے، پیش لگا لیجئے. اقتلوا یوسف، قتل کرو یوسف کو. او وطرحوہ ارضا، یا انہیں پھینک دو، اسے پھینک دو کسی ایسی زمین میں، یخل لکم وجہ ابیکم، تاکہ خالص ہو جائے تمہارے لیے
تمہارے والد صاحب کی توجہ، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد پھر تم ہو جانا نیک لوگ۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، تو کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے، یہ بڑے بھائی ہیں یہودا، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے، لا تقتلوا یوسف، دیکھو یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اور اسے ڈال دو کسی اندھے کنویں میں، یلتقطہ بعض السیارہ، اسے اٹھا کر لے جائے گا کوئی مسافر، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو، تم کرنے پر تل ہی گئے ہو۔ قالوا یا ابانا، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، مالکا، آپ کو کیا ہوا ہے، لا تأمنا علی یوسف، کہ آپ ہم پر یوسف علیہ السلام کے حوالے سے اعتماد نہیں کرتے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، ارسلہ معنا غدن، اسے ہمارے ساتھ بھیجیے کل، یرتع ویلعب، وہ کچھ کھائے پیے اور کھیلے، وَإِنَّا لَهُ لَحافظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ قال انی لا یحزننی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں یہ غم کرتا ہوں، میں اس بات سے ڈرتا ہوں، ان تذهبوا به، کہ تم اس کو لے جاؤ، واخاف ان یاکلہ الذئب، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ قالوا لئن اکلہ الذئب، بھائیوں نے کہا کہ اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، ونحن عصبہ، جبکہ ہم ایک جتھا ہیں، انا اذا لخاسرون، تو اس صورت میں تو ہم بڑے خسارے والے ہوئے۔ فلما ذهبوا به، اور پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اس پر متفق ہو گئے کہ اس کو ڈال دیں کسی اندھے کنویں میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کیا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ تو ضرور جتلائے گا ان کو ان کا یہ کام، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے تھے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ آئے اپنے والد صاحب کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے، اندھیرے میں آئے تاکہ والد صاحب ان کی صورتیں نہ دیکھ سکیں، وہ آئے اپنے والد صاحب کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے۔ قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم دوڑ رہے تھے تاکہ ایک دوسرے سے آگے نکلیں، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور ہم نے چھوڑا تھا یوسف علیہ السلام کو اپنے مال و متاع کے پاس، فَأَكَلَهُ الذئب، تو اسے کھا گیا بھیڑیا، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور آپ تو ہماری بات کو مانیں گے بھی نہیں، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہوں، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ ان کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے تھے۔ قال بل صورت لکم انفسکم امرا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ تمہارے جیوں نے یہ کوئی بات گھڑی ہے، ورنہ کیسے ممکن ہے کہ بھیڑیا بچے کو کھانے سے پہلے اس کا کرتا اتار دے۔ فصبر جمیل، بس اب اچھا صبر ہی کرنا ہے، خوبصورت صبر ہی کرنا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ تبارک و تعالی سے میں مدد مانگتا ہوں اس جھوٹ پر جو تم گھڑ رہے ہو۔ وجاءت سیارہ، اور آیا ایک قافلہ، فارسلوا واردہم، اور انہوں نے بھیجا اپنے پانی بھرنے والے کو، فادلا دلوا، اور اس نے اس اندھے کنویں میں ڈول لٹکایا، قال یا بشرا، اس نے کہا ارے خوشخبری ہو، ھذا غلام، یہ تو لڑکا ہے، واسروہ بضاعہ، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا ایک پونجی کے طور پر، ایک سرمایہ کے طور پر۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ کو علم تھا جو کچھ کہ وہ کر رہے تھے۔ وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، اور انہوں نے بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو ناقص قیمت کے عوض، یعنی چند درہموں کے عوض، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بڑے قناعت پسند تھے، یعنی تھوڑی سی قیمت میں یوسف علیہ السلام کا سودا کر دیا۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ، اور کہا اس شخص نے جس نے کہ انہیں مصر میں خریدا
اپنی بیوی سے اکرمی مثواہ، اسے اچھی طرح سے رکھو، اسے اچھی طرح سے رکھو ٹھکانے کے اعتبار سے، یعنی اسے اچھی طرح سے مقام دو گھر میں. عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، ہم اسے کچھ عرصے بعد بیچیں تو زیادہ پیسے مل جائیں. او نتخذہ ولدا، یا ہم اسی کو بنا لیں بیٹا، ہماری کوئی اولاد نہیں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح سے ہم نے بسایا یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں. وَلِنُعَلِّمُهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اس کو سکھائیں باتوں کی تہ تک پہنچنا یا خوابوں کی تعبیر بتانا. جی وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اسے اس طریقے پر سکھائیں باتوں کی تہ تک پہنچانا، باتوں کی تہ تک پہنچنا یا خوابوں کی تعبیر بتانا. واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے معاملے پر، اپنے فیصلے پر پوری طرح سے چھایا ہوا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے. ولما بلغ اشدہ، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے اپنی پوری پختگی کو، آتیناہ حکما و علما، تو ہم نے انہیں دیا حکم یعنی فیصلے کی صلاحیت، و علما اور علم. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور ان کو برگلایا اس نے جو کہ اس وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور ان کو برگلایا اس عورت نے جو اس گھر والی تھی